سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ دوران سفر یعنی سفر کے دوران ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ یہ صحابہ اکرام ہیں سارے کے سارے، دنیا کی بہترین ہستیاں۔ تو ایک دوست نے ازراہ مذاق سوئے ہوئے کی رسی لے کر یعنی شخص کی رسی لے کر اس کے اوپر پھینک دی۔ جب رسی پھینکی نا تو وہ جو سویا ہوا تھا وہ شخص ڈر کر جاگ گیا کہ کہیں میرے اوپر سانپ تو نہیں گر گیا سوتے میں۔ جب وہ ڈر کر جاگا تو سارے کے سارے ہنسنے لگے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزر رہے تھے، معاملہ دیکھا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خبردار، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، لہٰذا کوشش کی جائے ایسا مذاق نہ کیا جائے جس سے کسی مسلمان کا مذاق اڑے یا کسی مسلمان کا کوئی بھی نقصان ہو۔ یاد رہے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہے۔ مذاق کرنا منع نہیں ہے، جبکہ مذاق اڑانا ہر صورت میں شریعت نے منع کیا ہے۔ مذاق کرنے میں اگر محض دل لگی کا پہلو ہو، کسی کو تکلیف دینا یا تنگ کرنا یا توہین کرنا مقصد نہ ہو تو جائز ہے، لیکن سچ بتائیں کیا آج ہم تکلیف دینے والا مذاق ایک دوسرے کو کر کے ہنستے نہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ طالب علم بیٹھنے لگتا ہے اور کرسی کھینچ دی جاتی ہے اور جب وہ دھڑام سے گرتا ہے تو پوری کلاس زور زور سے ہنستی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جناب چلتا ہوا بندہ اگر اپنے قدموں کی ٹھوکر سے سلپ ہو جائے یا ٹھوکر کھا جائے تو پورا بازار اس کے اوپر ہنسنے لگ جاتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چلتے ہوئے بائک سے سلپ ہو جائے یا چلتی ہوئی سائیکل سے سلپ ہو جائے یا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم لوگ پہلے ہنستے ہیں اور پھر اس کے بعد سوری کر کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، مذاق کرتے وقت اگر آپ کسی کو تنگ یا توہین نہیں کر رہے وہ مذاق تو جائز ہے، لیکن اگر مذاق کرتے وقت ان میں سے کوئی ایک چیز بھی شامل ہو جائے تو یہ صورت مذاق کرنے سے نکل کر مذاق اڑانے کی حد میں داخل ہوتی ہے۔ اسے تمسخر، استہزاء کرنا یعنی لافٹر کے لیے ہم کرتے ہیں نا، ایک لافٹر ہوا کلاس میں، ہم نے کسی کے ساتھ شغل لگایا، ہم نے کسی پر تہمت لگائی، ایک بہت زبردست سی ہنسی آئی، ہم بڑے خوش ہو گئے، دیکھا میں کتنا جولی ہوں، دیکھا میں کتنا زبردست ہوں۔ اللہ اکبر، اس چیز سے بچا جائے۔ وقتی طور کے اوپر شہرت پانے کے لیے کسی کو تنگ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا دل دکھانا۔ سنیں حدیث سنیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہے، آدمی اپنے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گہرائیوں میں دور جا پڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہنسانے کے لیے محض کسی کو، ہم کہتے ہیں نا سر شغل میں بات کی تھی، مذاق میں بات کی تھی، فن میں بات کی تھی، اور بھائی فن میں تو تم نے بات کہہ دی لیکن اگلے کا ایسا دل دکھایا، اس کے موٹے موٹے آنکھوں میں آنسو بھی تجھے نظر آ رہے، لیکن تو نے کیا کیا؟ ایک محض لمحے یا سیکنڈ کے فن کے لیے، شغل کے لیے، لافٹر کے لیے تم نے کیا کیا؟ اپنے بھائی، اپنے دوست کا دل دکھایا، اور اب اس کے دل میں تیری محبت نہیں رہی۔ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاح کا ایک معنی دوری بتایا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو مزاح کرتا ہے اس سے آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا زیادہ مذاق نہ کرو کہ زیادہ ہنسی مذاق دل کو مردہ اور عزت کو داغ کر دیتا اور بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے۔ آج کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کرکٹ کے گراؤنڈ سے لے کر کھیلوں کے میدان اور کھیلوں کے میدان سے لے کر عام بیٹھی ہوئی بیٹھکوں کے اندر جو ہم کام یا کھیل کھیلتے ہیں ان سب کے اندر یہی تو سب کچھ دشمنیاں پل رہی ہیں، لہٰذا اس سے بچا جائے، اس سے عقل بھی جاتی ہے، دوستی بھی جاتی ہے، لہٰذا کوشش کیجیے۔ مذاق ہر اڑانا سخت منع ہے، لیکن اگر یہ مذاق شاعر اسلام جیسے مسجد، نماز، اذان، فرشتے، جنت، دوزخ کا اگر مذاق کوئی اڑائے تو یاد رکھنا کہ یہ انتہائی سخت گناہ، بلکہ بعض اوقات انسان کی زبان سے کفر تک جو ہے ادا ہو جاتا ہے۔